ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہ اس سلسلے کی تیسری قسط ہے جس میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کو بہت مہلک قسم کی ناقابل علاج ذہنی بیماریاں تھیں. دوسری قسط میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ مرزا غلام قادیانی میں وہ تمام سمٹمز یا علامات پائی جاتی ہیں جن کا بیان دنیا کی جدید ترین ویب سائٹ اپ ٹو ڈیٹ میں کیا گیا ہے اسکیزوفرینیا کے نیچے. اپ ٹو ڈیٹ دنیا کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی ویب سائٹ ہے جس سے وہ اپنا علم بڑھاتے اور حاصل کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اور ثبوت دیں اس حصے میں جلدی سے آپ کو وہ حدیث دوبارہ دکھانا چاہتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ 2 ہلکے زرد رنگ کی چادریں پہنے ہوئے ہوں گے جیسا کہ احرام باندھا جاتا ہے اسی طرز پر. مرزا غلام احمد قادیانی کا کہنا ہے کہ یہ 2 زرد چادریں دراصل اس کی 2 بیماریاں ہیں. وہ بڑی صراحت سے بیان کرتا ہے کہ اسے ایک دوران سر کی بیماری ہے جو پاگل پن ہے. وہ اس کے دورے بھی ڈسکرائب کرتا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں اور ہم پہلے اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ اسے سومیٹک سمٹم سنڈروم SSD جو DSM-5 نے ہسٹیریا اور ہائپوکونڈریوسس اور سائیکوسس اور دوسری علامات کو ملا کر ایک نیا نام رکھ دیا ہے اس کا. مرزا غلام قادیانی نے بار بار اپنی کتابوں میں لکھا ہے اسے مرام ہے، مراق ہے اور اس طرح کی بہت ساری دوسری ذہنی بیماریاں ہیں. اس چھوٹی سی سیریز میں ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس کی تمام علامات جو مرزا غلام قادیانی اپنی کتابوں میں لکھ گیا ہوا ہے وہ انتہائی مہلک ذہنی بیماری SSD اور دوسری ناقابل علاج مہلک ذہنی بیماری اسکیزوفرینیا پر بالکل پورے اترتے ہیں. بہت کم مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی اتنی مقدار میں علامات کسی بیماری پر پورے اترے. ذہنی بیماری کا ڈائگنوسس یا تشخیص بنانے کے لیے ان میں سے صرف چند علامتیں ہی کافی ہوتی ہیں، لیکن مرزا غلام قادیانی میں 90% سے زیادہ علامات بڑی واضح طور پر پائی جاتی ہیں جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں. اب وہ لوگ جو نہیں جانتے ان کے لیے میں دوبارہ اس کا ایک اور ریفرنس دکھا رہا ہوں. آپ اس کو پڑھیں. روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ نمبر 320 ہے اور حقیقت الوحی کتاب کا نام ہے. اس میں دیکھیں اس نے اسی حدیث کے ریفرنس سے یہ لکھا ہے کہ کہتا ہے میرے دل میں القاء کیا گیا. ہم نے آپ کو پہلے ثابت کر دیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا ہر الہام اور ہر کشف ہلوسینیشن ہے جو اسکیزوفرینیا کی ایک امتیازی نشانی ہے جس کے بیس پر اسکیزوفرینیا کی تشخیص کی جا سکتی ہے.
ایک ڈائگنوسس بنایا جا سکتا ہے. یہ اس کا وہی القاء ہے جس کو ہلوسینیشن کہتے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ایک نبی کے الہام میں اور ایک پاگل کے الہام میں یہ فرق ہوتا ہے. پاگل کا الہام کبھی سچا نہیں ہوتا اور اس میں سے اکثر الہامات نہ سمجھ میں آنے والے ہوتے ہیں. اس فرق کو اگر آپ یاد رکھیں تو آپ کو صاف پتہ لگ جائے گا مرزا غلام قادیانی صرف ایک ذہنی مریض تھا اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. یہ دیکھیے وہ لکھ گیا ہے کہ میرے دل میں القاء کیا گیا کہ ابتدا سے مسیح موعود، اور مسیح موعود کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف مسیح کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کے لیے ایک بڑی آئیڈینٹی بیان کر دی ہے. سورہ نساء میں کہا گیا وَقَوْلِهِمْ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. اتنی الیبوریٹ آئیڈینٹی یا شناخت کسی نبی کی قرآن پاک میں بیان نہیں ہوئی، اور اسی شناخت کو توڑنا چاہتا ہے مرزا غلام قادیانی محض اپنے پاگل پن کی بنیاد پر. میرے دل میں القاء کیا گیا کہ ابتدا سے مسیح موعود کے لیے یہ نشان مقرر ہے کہ وہ 2 زرد چادروں کے ساتھ 2 فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا. یہ کوئی کشف نہیں تھا میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے جاگتے میں، اور میرے آقا و مولا تو اتنے ہوش و واس کے تیز تھے اور اتنی اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت تھی کہ انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنی زندگی میں شکست دے دی، لیکن کسی کافر کے آگے نہ جھکے، نہ لفظوں میں اور نہ کسی اور طرح سے جھکے کسی کافر کے سامنے. مرزا قادیانی کافروں کو کہتا تھا کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا ہوں، ان کے پاؤں دھوتا تھا. اس کی آدھی سے زیادہ تحریرات کافروں کی تعریف میں لکھی گئی، اور پھر کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا مسیح ہوں. لعنت ہو ایسے شخص پر. اور ابتدا آگے یہ پڑھیے کیا لکھتا ہے. کہتا ہے ابتدا سے مسیح موعود کے لیے یہ نشان مقرر ہے کہ وہ 2 زرد چادروں کے ساتھ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا. سو یہ وہی 2 زرد چادریں ہیں جو میری جسمانی حالت کے ساتھ شامل کی گئی. اور وہ آگے لکھتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اتفاق سے زرد چادروں کی تعبیر بیماری ہے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. یہ کوئی کشف نہیں تھا، یہ کوئی خواب نہیں تھی. یہ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث میں اور صحیح احادیث میں درج ہے کہ وہ جب آئیں گے انہوں نے 2 چادریں پہنی ہوگی. اور اس کا بالکل لاجیکل ایکسپلینیشن ہے. ایک 2 چادریں ہم اس وقت پہنتے ہیں جب ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں. انہیں احرام کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پاک حالت میں جانے کی اور یہی حالت ہوتی ہے کہ انسان احرام باندھے. یہی لکھا ہے حدیثوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہلکی زرد رنگ کی چادروں کا احرام باندھے ہوئے آئیں گے. اس سے مراد کوئی بیماری نہیں ہے. میں نے پہلے بھی ثابت کیا، آج میں پھر آپ کو یہ بات ثابت کر دوں گا. یہ مرزا غلام احمد دنیا کا اکیلا شخص ہے جو کہتا ہے کہ اس کی نبوت کا ثبوت اس کی بیماریاں ہیں. اور میں آپ کو ابھی قرآن پاک کی آیات دکھاؤں گا اور اس سے ثابت کروں گا کہ کوئی نبی پاگل نہیں ہو سکتا. اور یہ دیکھیں وہ حدیث کے آگے میں نے ہائی لائٹ کر دیا. اور 2 زرد چادریں 2 بیماریاں ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی. قادیانی اس قدر گرے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ نہ صرف احادیث کی تعویلیں کرتے ہیں بلکہ قرآن پاک کی تعویلیں کرتے ہیں. سوائے تعویل کے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور تعویل کرنے والے کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہو گیا، میرے خالق اور مالک نے کہہ دیا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ وہ لوگ جن کے دل کالے سیاہ اور لانتی ہیں وہ پیروی کرتے ہیں.
غیر صاف چیزوں کی، تاکہ دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلائیں اور ان کو میں نہیں پہنائیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا والراسخون فی العلم، اور جو اپنے علم میں راسخ ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہی میں اس پر ایمان لے آیا، کل من عند ربنا یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے. کوئی تعویل کرنے والا قرآن کے مطابق لانتی اور کافر اور کالے سیاہ دل کا مالک ہے. یہ مرزا قادیانی سب کچھ اپنی ذہنی بیماری کے باعث کر رہا ہے. اب یہ میں نے آپ کو اس کی تحریر دکھا دی اور آپ کو حدیث بھی دکھا دی، اور وہ حدیث ابن ماجہ کی ہے. اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ آگے یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے. قرآن پاک میں 11 مرتبہ مجنون کا لفظ آیا ہے، 11 مرتبہ. یہ سورہ طور سے میں نے آیت لی ہے. سورہ طور قرآن پاک کی 52ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 29 ہے بغیر بسم اللہ، اور بسم اللہ کے ساتھ آیت نمبر 30 ہے. یہاں لکھا ہے فذکر، پس آپ نصیحت کرتے رہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے آقا و مولا کو مخاطب کر کے کہا ہے فما انت بنعمت ربک، اور اپنے رب کے فضل سے بے کاہن ولا مجنون، نہ آپ کاہن ہیں جو جادو ٹونا کرنے والے ہوتے ہیں، ولا مجنون، اور نہ ہی آپ دیوانے یا پاگل ہیں. قرآن پاک میں لوگ نبیوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کر کہتے تھے کہ آپ پاگل اور مجنون ہیں، نعوذ باللہ. اور تمام انبیاء نے تاریخ انسانیت میں اس کا صاف صاف انکار کیا ہے کہ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں. اور ان کی تصدیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 11 مرتبہ مجنون کا لفظ استعمال کر کے کہا ہے مختلف انبیاء کے بارے میں، اور میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا فذکر، آپ پیغام دیتے رہیں. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. قرآن پاک بار بار کہتا ہے نبی پاگل نہیں ہو سکتا. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میری نبوت کا ثبوت میری 2 بیماریاں، میرا پاگل پن، میرا پیشاب اور میرا پخانہ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے تو قرآن کو بھی نازل کیا ہے مومنوں کے لیے شفا بنا کر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صحیفہ جو خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ تو یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے قرآن کو بھی شفا بنا دیا ہے، اور مرزا غلام قادیانی کہے نہیں میری تو 2 بیماریاں میری نبوت کا ثبوت ہے. یہ اس کی نبوت کا نہیں، اس کے پاگل پن اور اس کے جھوٹے ہونے کا ثبوت ہے. قادیانیت اس قدر جھوٹی ہے کہ ایک معمولی عقل سمجھ کا انسان بھی معمولی سے تھوڑے سے علم کے ساتھ واضح طور پر بتا سکتا ہے کہ یہ دھوکہ جس کو لوگ چلائے جا رہے ہیں دولت کی خاطر اور اپنی عیش و عشرت کی خاطر. اب آگے دیکھ لیں. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ اپ ٹو ڈیٹ سے دکھایا تھا. اپ ٹو ڈیٹ دنیا کی اعلیٰ ترین ویب سائٹ ہے میڈیسن کی. اس کو بہت سارے ہاسپٹل 80% سے زیادہ دنیا کے ہاسپٹل اپنے ڈاکٹروں کی خاطر پیسے دے کر اپنے سسٹم پر چلاتے ہیں تاکہ وہ اپنے علم کو جدید ترین ریسرچ کے مطابق اپ ڈیٹ کر سکیں. اسی لیے اس کا نام بھی اپ ٹو ڈیٹ ہے. آپ اس کو گوگل کریں، اس کا یہ صفحہ ہے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتا دیا تھا کہ مرزے کا ہر الہام ہلوسینیشن ہے، اس کا ہر کشف ہلوسینیشن ہے. اور باقی انبیاء سے یہ فرق ہے کہ انبیاء کے تمام کشف تمام الہام پورے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اور انبیاء کبھی اپنے آپ کو پاگل نہیں کہتے، کبھی اپنے آپ کو بیمار نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھتے ہیں. اسی سلسلے میں یہ
اگلا صفحہ ہے وہ ہلوسینیشن اور میں نے آپ کو ڈیلوژنز دکھائے تھے، آپ کو پھر جلدی سے ایک ہلکی سی مثال اس کے ڈیلوژنز کی ہم دکھا دیں گے. لیکن یہ کہتا ہے کہ جو ڈیلوژن اور بھی بہت ساری قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہم نے آپ کو دکھا دیا، اس کی بے شمار مثالیں دی. کہتا ہے ڈیلوژنز جو ہے یہ آئیڈیاز، ڈیلوژنز آف ریفرنس اور بلیفس. دیکھیں یہ عقیدہ ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو وہ عقیدہ بنا کے پیش کرتے ہیں اپنی پاگل پن کو. Our beliefs that random or neutral events are not random or neutral but include the individual in a special way. یہ دیکھیں یہ مرزا کی کلاسیکل ڈیفینیشن ہے. مرزا یہی کچھ کہا کرتا تھا. میں اس کا آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جو آئیڈیاز اور کنٹینٹ آف ڈیلوژنز کو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو پہلے بہت ساری مثالیں دی کہ یہ ایسے بلیف ہوتے ہیں جن کی کوئی توجیہ نہیں ہوتی، بالکل غلط ہوتے ہیں، لیکن وہ پاگل جو ہے اسکیزوفرینک ان کو مانتا ہے. اب وہ ان کو ڈیفائن کر رہا ہے اسپیشل ڈیلوژنز کو. کہتا ہے کہ یہ ایسے عقائد ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو رینڈملی ہوتی رہتی ہیں. جیسے وہ زلزلوں کی بات کرتا تھا مرزا قادیانی کہ یہ زلزلے آئیں گے، یہ آئے گا، بیماریاں آئیں گی، طاعون پھیلے گا، اور یہ چیزیں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں. وہ یہی بات کہہ رہا ہے that random or neutral events are not random or neutral. وہ کہتا ہے یہ جو کبھی کبھار رینڈملی ہونے والے ایونٹس ہیں کہ زلزلے آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ان کو یہ پاگل آدمی اسکیزوفرینک کہتا ہے کہ یہ رینڈم نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ انکلوڈ دی انڈیویجول ان اے اسپیشل وے. دیکھیں کتنی پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے مرزا قادیانی. مرزا قادیانی کا ہر زلزلہ جو آتا ہے وہ میرا ثبوت ہے. اس نے کہا جی اگلے 5 سال میں زلزلہ آئے گا، یہ نہیں بتاتا تھا کہاں پر آئے گا، اور پھر زلزلہ آ گیا ٹمبکٹو میں تو کہتا تھا دیکھا یہ ٹمبکٹو کا زلزلہ میرے سچائی کے ثبوت میں آ گیا. پھر کہتا تھا کہ طاعون پھیلے گی. اس زمانے میں بڑی جگہوں پر طاعون پھیلی اور وہ پھیلی. انڈیا میں بھی آبویسلی اس نے آنا تھا. آپ جانتے ہیں بیماریاں ہر جگہ جا سکتی ہیں، لیکن مرزا نے یہ نہیں بتایا کہ کس دن پھیلے گی. آ گئی تو کہتا ہے یہ دیکھو یہ آ گئی. پھر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میرے گھر کو ایگزمپشن ہے، اور پھر اس کے اپنے گھر میں اس کے رشتہ داروں کو طاعون ہو گئے. جھوٹا اور پاگل تھا نا. یہی چیز اس کتاب میں بہت واضح، یہ میں اس کو ہائی لائٹ کر دیا آپ کے لیے. کہتا ہے یہ جو رینڈم ایونٹس ہوتے ہیں نا، یہ اسکیزوفرینک لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو میرے سچائی کے ثبوت میں آئے ہیں. یہ دیکھیں انکلوڈ دی انڈیویجول ان اے ویری اسپیشل وے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کی جدید ترین طبی سائنس کہہ رہی ہے. یہ ویب سائٹ ڈاکٹروں کی ہے، ڈاکٹروں کی جو MBBS کرتے ہیں، پھر ان کے پاس PhD ہوتی ہے، پھر ان کے پاس فیلوشپس ہوتی ہیں مختلف کالجز کی. یہ ان لوگوں کے لیے ہے. کسی جنرل پریکٹیشنر، GP اور جو فیملی ڈاکٹر ہیں ان کے لیے نہیں ہے. بالکل سپر اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی ویب سائٹ ہے یہ. دیکھیں اس میں کیسی اس نے پرفیکٹلی وہی بات لکھ دی جو مرزا قادیانی ساری عمر کہتا رہا. زلزلے بیماریاں میری فیور میں آتی ہیں، جب بھی آ جائیں وہ ٹھک سے اٹھ کے لکھتے تھا دیکھا میں نے تو رتا مل کو کہا تھا، فرانے مل کو کہا تھا، دیکھو آ گیا. یہ نشانی ہے اسکیزوفرینیا کی. اب اگلا دیکھ لیں آپ وہ کیا کہتا ہے. کہتا ہے گرینڈیوس ڈیلیوژنس فرام اراؤنڈ دی بلیف. اور کہتا ہے کہ ان کو گرینڈیوس کے ڈیلیوژن ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ یہ یاد رکھیں گرینڈیوس. میں آپ کو اس کی مثالیں دکھاؤں گا. اور مرزا کو دیکھیں گرینڈیوس اسکیزوفرینیا والے آدمی کو اسی ڈائریکشن میں ہوتا ہے جس ڈائریکشن میں اس کا تھوڑا بہت علم ہو. مرزا کو بدقسمتی سے اس کا باپ غلام مرتضیٰ جانتا تھا کہ یہ پاگل ہے. اس نے لکھا ہے کہ بولتا نہیں تھا اور اس کا اپنے باپ کا پسندیدہ لڑکا بھی نہیں تھا یہ، کیوں اپنے پاگل پن کی وجہ سے. اور مرزا وہ آدمی ہے، ہم آپ کو اس کی تحریریں ثبوت دکھا سکتے ہیں. بڑے سالوں تک یہ کیمیا گری کرتا رہا. یہ مختلف چیزیں لے کے، مٹی لے کے، پتھر لے کے ان کو سونا بنانا چاہتا تھا. ایک معمولی عقل کا بھی آدمی جانتا ہے جس کو سائنس کا علم بھی نہیں ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن مرزا سالوں اس کے پیچھے گھومتا رہا. یہ اس کو آپ اللہ کا نبی کہتے ہیں. وہ لوگ جو میری آواز سنتے ہیں وہ اس بات کو جان لیں کہ انبیاء آفس آف پروفیٹ ہوڈ جو ہے ایک اتنی اعلیٰ ترین چیز ہے
کہ جس سے بڑی چیز اس دنیا میں ممکن نہیں. انبیاء پیدا ہوتے ہیں، انبیاء بنتے نہیں ہیں. ہر نبی، وہ روح جس نے نبی بننا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کر لیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ اکیلا چھوڑ دے اور ایسے ایسے ثبوت پیش کرے کہ وہ پاگل پن کی ہر ڈیفینیشن پر پورے اترے. اب گرینڈیوس کی آپ کو ہم نے مثالیں دی. مرزا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ انت منی بے منزلاتی ولادی، تو مجھ سے میرے بیٹے کی مانت ہے. انت منی بے منزلاتی اولادی، تو مجھ سے میرے اولاد کی مانت ہے. پھر اس سے بھی آگے بڑھ گیا، انت منی بے منزلاتی بروزی، تو میرے بروز ہے، تو بھی یعنی خدا ہی ہے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو نبی بھی بروزی ذلی کہتا تھا نا، کہتا ہے وہ خدا بھی اسی طرح بن گیا. یہ ہم نے آپ کو پچھلے، آپ دیکھ لیں جو ویڈیوز ہیں اس میں اس کے ثبوت موجود ہیں، ہم نے آپ کو اس کے حوالے دکھائے ہوئے. یہ ہے گرینڈیوس کا ڈیلوژن. اور ہر پاگل گرینڈیوس اسی ڈائریکشن میں دکھاتا ہے جس ڈائریکشن میں اس کا کچھ انٹرسٹ یا معمولی سا علم ہو. ٹھیک ہے؟ ایسے لوگوں، نارسسسٹک پرسنالٹی الگ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسکیزوفرینیا کا ایک بڑا اہم حصہ ہے گرینڈیوس. پھر کہتے ہیں پیرانوئڈ ڈیلوژن. اب یہ بہت ضروری ہے. پیرانوئڈ اس کو کہتے ہیں کہ خوف کو، کسی چیز کا خوف ہو جانا. جیسے جو پیرانوئڈ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کو ایک خاص قسم کے خوف ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے او میں نے باہر نہیں جانا، باہر کوئی کھڑا ہے مجھے مار دے گا، لوگ تو مجھے مارنے کے پیچھے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم سارے ہی باہر جاتے ہیں. مرزا کون سا اتنا امپورٹنٹ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، بلکہ پولیس کو بندہ بھیجتا تھا کہ جاؤ پولیس کو بلا کے لاؤ، میں نے بازار شاپنگ کرنے جانا ہے. یہ اس کی حالت تھی. آپ اپنی کتابیں پڑھیں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے. اور پھر باہر نکلتا تھا، کہتا تھا 4 آدمی میرے ساتھ چلو، حالانکہ کوئی نہیں ایسا تھا. پھر اسی خوف کی وجہ سے وہ مناظرے، اس نے صرف 2 مناظرے، ایک آتم کے ساتھ کیا اور ایک مولانا غزنوی کے ساتھ کیا، جو آمنے سامنے تھا. پھر وہ لکھ کر کرتا تھا پیرانوئڈ سائیکوسس کی وجہ سے. اس کا پورا نام ہوتا ہے پیرانوئڈ ڈیلوژنز اور پیرانوئڈ سائیکوسس. مرزے میں تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. دیکھیں جو لفظ میں پڑھتا ہوں اس کتاب کا، اس کی آگے میں آپ کو ریفرنس بھی دکھا دوں گا، آپ بھی اس کو گوگل کریں. یہ کتاب ہر کوئی کھول سکتا ہے، آپ اس کو پڑھیں. اور میں مرزا کے جو آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں ان کو پڑھیں. مرزا پر تو 100% پورا اترتا ہے اس مہلک ترین ناقابل علاج بیماری کا ڈائگنوسس، جسے اسکیزوفرینیا کہا جاتا ہے. یہ آپ اپنی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں. پریونٹ دی انڈیویجول فرام کوآپریٹنگ ود ایویلویشن اور ٹریٹمنٹ. اور اس کا بڑی سگنیفیکینس ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ لوگ میرے خلاف ہیں، مجھے ماریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے، جیسے مرزا قادیانی مدتوں نہیں نہاتا تھا، گرم کپڑے گرمیوں میں 55 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پر، جہاں پر پانی ابل جاتا ہے، گرم کوٹ پہن کر پھرتا تھا. ایسا آدمی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ 100 دفعہ اس کو پیشاب آتا تھا. وہ خود کہتا ہے جس کو 15 مرتبہ یا 20 مرتبہ سے زیادہ پیشاب آئے، اس کا پیشاب نکل جاتا ہے، یورینری انکانٹیننس ہو جاتی ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جس کو اتنی دفعہ پیشاب آئے اور اس کی شلوار نہ بھیگی ہو. اسی لیے وہ ریشمی نالا باندھتا تھا، اسی لیے وہ غرارہ پہننا اس نے شروع کر دیا. آپ کی کتابوں میں سارے ثبوت بکھرے پڑے ہیں. اور دیکھیں اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ یہ ایک اور قسم کے، یہ اسپیشل ڈیلوژن، ضروری نہیں کہ ایک پاگل پن کا، اسکیزوفرینیا کا ڈائگنوسس یا تشخیص کرنے کے لیے یہ تمام علامات موجود ہوں. لیکن بدقسمتی قادیانیوں کی کہ مرزا غلام قادیانی میں یہ تمام علامات بدرجہ اتم موجود ہیں. یہ قادیانیوں کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اور دیکھیں کیا ہوتا ہے، نیہلسٹک، انکامن، بزار بلیف، ایک ایسا عقیدہ جو لوگوں میں نہیں پایا جاتا اور بڑا ہی بزار ہوتا ہے. بزار کا مطلب ہوتا ہے جس کی نہ سر ہو نہ پیر ہو. That one is dead or one's body is breaking down or that one does not exist. مرزا قادیانی کی تحریر کی اس نے فوٹو کاپی کھینچ دی ہے. کہتے ہیں کہ نیہلسٹک ڈیلوژن وہ ہوتا ہے
جس میں آدمی سوچتا ہے کہ وہ تو مر رہا ہے یا مر گیا ہے یا تو اس کی تو حالت ہی خراب ہے. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو دیکھیں، آپ کو تحریر دکھائی تھی مرزا قادیانی کی. وہ لکھتا ہے کہ میں ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر قدم رکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے موت ہی آ جائے گی. اتنا پرفیکٹ فٹ کسی بیماری پر میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا. آپ مجھے بتائیں، آپ پچھلی ویڈیو دیکھیں، یہ ریفرنس اس میں نے دکھایا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے، کتاب کا نام لکھا ہے، صفحے کا نام لکھا ہے. پھر دیکھیں اب تک ہم نے جتنی باتیں پڑھی ہیں سب مرزا قادیانی میں ثبوت کے ساتھ موجود ہیں. ان ایراٹومینک ڈیلوژن. اچھا، ایراٹومینک ڈیلوژنز کیا ہوتے ہیں جی؟ یہ ہم اسی کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں تاکہ قادیانی کہے نا جی اپنی طرف سے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں، میں میڈیکلی ٹرینڈ ہوں، میرے پاس دنیا کی اعلیٰ ترین ڈگریاں ہیں میڈیسن میں. میرا اوپینین کسی عام آدمی کا اوپینین نہیں ہے. The person erroneously believes that she has a special relationship with someone. کہتے ہیں کہ ایراٹومینک یہ ہے ڈیلوژن کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ بڑا اسپیشل ریلیشن شپ ہے، اور وہ اس کو پاگل جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو اسپیشل کرنے کے لیے بڑی بزار قسم کی ایکسپلینیشن دیتا ہے. آپ کہیں گے یہ تو نہیں ہوگا مرزا قادیانی میں، نکال کر دکھاؤ. میں بتاؤں جی آپ کو، پچھلی دفعہ میں نے دکھایا تھا، ابھی میں نے آپ کو پھر وہ ریفرنس بتایا کہ مرزا قادیانی کہتا تھا وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ کہتا تھا خدا نے کہا کہ وہ اس کا بروز ہے، خدا تعالیٰ نے کہا وہ اس کی اولاد ہے. مرزا قادیانی کے یار غار قاضی یار محمد کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اسلامی قربانی. ابھی اس کا سکین میں آپ کو دکھاؤں گا. اس میں قاضی یار محمد لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی کو ایک دفعہ ایسا کشف آیا کہ اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساتھ رجولیت کا اظہار کیا. اس سے زیادہ مرزا اپنے آپ کو اسپیشل کرنے کے لیے اس حد تک پہنچ جاتا تھا. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے وہی تعلق قائم کیا جو ایک مرد اور عورت کا ہوتا ہے. سیکس مینیک تھا نا، یہ مینیا ہے اصل میں. ایروٹومینک جو ہے، مینیا ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے، ذہنی بیماری کی ایک کنڈیشن ہے، اس کی ایک اسپیشل قسم کو ایروٹومینیا کہا جاتا ہے. ایروٹومینک تھا، یعنی کہتا تھا کہ میرا کسی خاص ہستی سے بڑا خاص تعلق ہے، اور وہ چونکہ پاگل تھا اس کو پتہ نہیں لگتا تھا، یہ اس کے بس کی باتیں نہیں تھی کہ وہ ایسا نہ کرے. مرزا پاگل تھا، پاگل نے وہ باتیں لکھنی ہیں جو مرزا لکھ گیا. اس نے تو اس سے کہیں زیادہ پاگل پن لکھا تھا. اس کے جو ارد گرد ٹرینر تھے جیسے مولوی عبد الکریم تھا، نورا حکیم تھا، انہوں نے اسے بہت منع کیا، لیکن مرزا بھڑک جاتا تھا. جی پاگل تھا نا، کہتا تھا کہ نبی تو میں ہوں نا، خبردار. اور کبھی کبھی اس کو دورہ، دیکھیں جو اسکیزوفرینیا وہ کبھی بہت ہوتا ہے کبھی بہت کم ہو جاتا ہے، اس کے دورے پڑتے ہیں. مرزا کی جوں عمر بڑھتی رہے دوروں میں اضافہ ہوتا گیا، اور اس نے یہ ایراٹومینک ڈیلوژن بھی ڈیولپ کر لیا کہ میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی تعلق پیدا ہو گیا، سیکس. I had a sex with the God. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو میں دکھاؤں گا، میں اپنا اوپینین نہیں دیتا. وہ قادیانی جو میری بات سنتے ہیں، میں اسے کہتا ہوں، ان سے کہتا ہوں آپ لوگوں سے، خدا کی قسم آپ اس فرقے کو چھوڑ دو، اور ابھی چھوڑ دو، اور فوراً چھوڑ دو، کیونکہ یہ اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، اس کا تو انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں. یہ آپ کو فقط دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، لیکن آپ یہ باتیں تو دیکھیں، ان کے لکھے ہوئے بلیف تو دیکھیں. ہم تو آپ کو ان کی ویڈیو دکھاتے ہیں، اس کے پیچھے یہ سامنے سے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا نماز بھی وہی، ہمارا روزہ بھی وہی، ہمارا قرآن بھی وہی، ہماری عید بھی وہی، ہمارا کلمہ بھی وہی، لیکن ان کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ صرف آپ کو دھوکہ دینے کا ایک ذریعہ ہے. یہ تو
ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی، وہ مرزا مسرور اور مرزا طاہر دونوں کہہ رہے ہیں نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ حساب کتاب ہے، دنیا میں ہی جنت تھی، نہ تخلیق آدم ہوئی، آدم ہر 6000 سال بعد آتا ہے۔ میری باقی ویڈیوز دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا، ان سب سوالوں کے جواب موجود ہیں وہاں پر۔ میں نے بڑی شدید تحقیق کی ہے اس فرقے پر۔ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ دجل ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ جو ایروٹومینک ڈیلیوژن لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اسپیشل ریلیشن شپ۔ اس سے بہتر میں جب یہ کتاب پڑھتا ہوں، اور یہ دنیا کی جدید ترین سائنس، جس کو کہتے ہیں نا اسپیئر ہیڈ آف سائنس، کٹنگ ایج نالج ہے، یہ دنیا کا میڈیسن کا کٹنگ ایج نالج ہے اس وقت۔ یہ ہر مہینے اپ ڈیٹ کی جاتی ہے ویب سائٹ، اور اس کو دنیا کے مشہور ترین اس شعبے کے ماہر اپ ڈیٹ کرتے ہیں، اور ان کے ریفرنسی سے اپ ڈیٹ کی جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک ایک حرف فٹ آ رہا ہے مرزا قادیانی پہ، اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ ان سب کی میں آپ کو مثالیں دکھاؤں گا۔ ڈس آرگنائزیشن، اور اب دیکھیں اسکیزوفرینیا کی ایک سب سے بڑی علامت، اب ہم نے ثابت کر دیا تھا پچھلی دفعہ مرزا کو ہلوسینیشن ہے، مرزا کا ہر الہام ہلوسینیشن ہے، کیونکہ وہ غلط ہے اور نہ سمجھ میں آنے والا ہے۔ مرزا کو ڈیلوژنز ہے، ہم نے ثابت کر دیا تھا، نہ بکرا دودھ دے سکتا ہے، نہ باپ کے دودھ پر بیٹا پل سکتا ہے، نہ ایڑی میں سے پخانا آ سکتا ہے، نہ درختوں کے پھل پرندے بنتے ہیں، نہ گلہری آدھی مٹی کی ہوتی ہے، نہ آدھی گو۔ ہم نے آپ کو یہ سب مرزے کی اپنی قلم سے لکھا ہوا دکھا دیا۔ اور قادیانی آپ کو کہیں گے جی وہ مرزا صاحب نے کیا کہ فلانا شخص، اب دیکھیں کتاب تو مرزے نے لکھی نا، فلانا شخص، اور اس نے درختوں کے پتے جب پرندے بنے تو اس نے فلانا شخص نہیں کہا، اس نے کہا اس نے خود دیکھے ہیں۔ لیکن پھر وہ فلانے شخص کا نام لے کے اس نے ایسی ایسی خرافات لکھی ہیں۔ یہ پاگل پن کی علامت ہے کہ وہ اس کو پن کرتے ہیں دوسروں پر۔ وہ جو پاگل پن جب کم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا دورے کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے، تو وہ پن کرتے ہیں دوسروں پر یہ باتیں۔ یہ اسکیزوفرینیا کا ہال مارک ہے۔ اسکیزوفرینیا از اے تھاٹ ڈس آرڈر، بالکل تھاٹ ڈس آرڈر ہے جی۔ کسی نے سنا کہ جناب بکرا دودھ دے رہا ہے تو اس کو جھٹ پٹ لکھ دیا، واہ واہ بکرا دودھ دیتا ہے، فلانے شخص نے دیکھا، اور پھر ثبوت دے رہا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جی کسی نے اس کو بتایا کہ گلہری آدھی مٹی کی اور آدھی گوشت کی ہے، جو فلانے شخص نے دیکھا ہے، جی سکا دیکھا ہے، پکی بات ہے۔ ایسا کہنے والا تو پاگل ہوتا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا اور اس کو لکھنے والا اس سے بڑا پاگل ہوتا ہے۔ دیکھیں مرزا میں یہ تھاٹ ڈس آرڈر ہے، ہم آپ کو اس کے تھاٹ ڈس آرڈر کی اور بھی مثالیں دکھائیں گے۔ اور دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے، ڈس آرگنائزیشن کہتے ہیں عجیب و غریب واہیات باتیں کرنا، ٹیپیکلی ڈسپلے سم ڈس آرگنائزیشن ان بیہیویئر اینڈ تھنکنگ۔ کہتا ہے یہ جو ڈس آرگنائزیشن ہے نا، یہ بیہیویئر میں بھی ہوتی ہے اور تھاٹس میں تھاٹس تو وہ ہو گئی جو مرزا قادیانی ہمیں لکھ کر دے گیا، بیہیویئر وہ ہو گیا جو اس کے پاگل بیٹے بشیرے نے سو کالڈ سیرت المہدی میں لکھ دیا۔ آپ کو ہم نے پچھلی دفعہ وہ دکھائے تھے، تحریریں دکھائی تھی جس میں لکھا ہے مرزا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتا ہے، روٹی کے آدھے پھینک دیتا ہے، کوئی کوئی کھا لیتا ہے۔ اس سے پوچھو اس کا تم نے کیا کھایا، کہتا ہے مجھے تو جب تک منہ میں کنکر نہ آئے مجھے پتہ ہی نہیں لگتا میں نے کیا کھایا۔ بیہیویئر ڈس آرڈر۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ چل رہا ہوتا تھا اور پوچھتا تھا فلانا شخص کہاں ہے، لوگ کہتے تھے او مرزا جی یہ آپ کے دائیں ہاتھ پر وہی تو جا رہا ہے، مرزا کو نظر ہی نہیں تھا آتا۔ بیہیویئر ڈس آرڈر، ڈس آرگنائزیشن۔ نبی بے ہوش نہیں ہوتے، نبی مجنون نہیں ہوتے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے، میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنا دی ہے، کوئی نبی بے ہوش نہیں ہوتا، کوئی نبی مجنون نہیں ہوتا۔ مرزا تو خود کنفیس کرتا ہے، بلکہ دنیا کا واحد نبی ہے۔ نبی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی تو بالکل نہیں ہے، دنیا کا واحد پاگل ہے جو اپنے نبوت اپنے کلیم کے لیے اپنی بیماریوں کو پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ڈینائی کر رہا ہے۔ تمام انبیاء کو لوگوں نے کہا انبیاء کو آپ تو پاگل ہیں، انبیاء نے کہا ہم پاگل نہیں ہیں، ہم تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا کھلا کھلا سیدھا سیدھا پیغام پہنچاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 11 مرتبہ کہہ دیا
مختلف انبیاء کے بارے میں کہ نبی پاگل اور مجنون ہرگز نہیں ہوتے. انکار ہے اس بات سے، پبلک کہتی ہے. لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میری دو بیماریاں، ایک پاگل پن جو دوران سر جس کا اس نے مرگی، جس کو مراق کیا ہے، آپ لوگ جتنا مرضی انکار کرو، مرزا کی کتابوں کا آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ نے چھاپ دی ہوئی ہیں، ہم ان کو گم نہیں ہونے دیں گے. مراق جس کو SSD کہتے ہیں، اور دوسری تمام علامات جس کو سکیزوفرینیا کہتے ہیں، مرزا خود لکھ کر ہمیں دے گیا. اب آپ کہیں کہ بیماری کی ڈیفینیشن اور ہے تو وہ آپ دنیا کو صرف دھوکہ دیں گے اور کچھ بھی نہیں کرو گے تم قادیانی. یہ دیکھیے کہتا ہے ٹیپیکلی ڈسپلے سم ڈس آرگنائزیشن ان بیہیویئر اور تھنکنگ. ٹھیک ہے، تو ہم آج آپ کو مثالیں بتائیں گے کہ اس کا میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی، آپ کو اس کی میں نے پیچھے بھی ریفرنسز دکھا دیے تھے مرزا کے. اور سپیچ میں کیا ہوتا ہے جی؟ ٹینجنشیل سپیچ ہوتی ہے. ٹینجنشیل سپیچ جو ہے یہ مرزا خاندان کا ہال مارک ہے. یہ پاگل پن مرزا خاندان میں ابھی تک موجود ہے. یہ ایسا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن پر پرسن گیٹس انکریزنگ، وہ جب کسی چیز پر بات کرتا ہے اس سے دور 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 ہوتا جاتا ہے. یہ سارے قادیانی جو کہتے ہیں نا ٹاپک پر رہو، ٹاپک پر رہو، ٹاپک پر رہو، ٹاپک پر رہو، ان سے میں کہتا ہوں مرزا قادیانی ٹاپک پر نہیں رہتا تھا. اس کے مناظرے پڑھو، اس کی باتیں پڑھو، وہ ٹاپک سے نہ صرف ہٹتا تھا بلکہ ایسی بات شروع کر دیتا تھا جس کا تعلق ہی نہیں تھا ہوتا. اس لیے ٹاپک پر رہو کہنے والوں، قادیان کو چھوڑو اور جو مرضی بن جاؤ، لیکن قادیانیت میں رہو گے تو ہم تمہیں پاگل ہی کہیں گے. سرکمسٹینشیل سپیچ، اب یہ بھی قادیانیوں کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے، اور یہ بھی میں کہتا ہوں سارے قادیانی جو ہے نا ان میں سکیزوفرینیا لازمی ہے. وہ قادیانی جو قادیانیت نہیں چھوڑنا چاہتا یا اس میں بڑا ایکٹیولی انوالوڈ ہے، جیسے وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں، ٹین ایجر بھی، اور یہ جو بات کرتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں سرکمسٹینشیل سپیچ. یہ جو ادھر میں ہماری سٹریم پر بھی ایک دفعہ آقا کے غلام پر آ گیا کل 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 لکھا ہوا ہے تو مرزا سچا ہو گیا. یہ سکیزوفرینیا کی نشانی ہے میرے بھائی. جاؤ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں سرکمسٹینشیل سپیچ. دی پرسن ول ایونچولی آنسر اے کوسچن بٹ ان اے مارکلی راؤنڈ اباؤٹ مینر. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے. کہتا ہے کہ سیدھا جواب نہیں دینا کسی کو. یہی مرزا ناصر نے کیا. 10-12 دن تک نیشنل اسمبلی میں اسے کوسچن کیے گئے، کبھی سیدھا جواب نہیں تھا دیتا. مرزا خاندان کا ہے نا، پاگل پن تو جینز میں چلتا ہے نا، آپ کو شاید پتا نہیں، یہ نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. سیدھا جواب دیتا ہی نہیں تھا. اس کو سینکڑوں مرتبہ اس 1400 صفحے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو 1911 سے چھپ چکی ہے کہ مرزا ناصر سیدھا جواب دو. نہ جی، سیدھا جواب کہاں دینا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں ٹاپک پر رہو. اس کو کہتے ہیں میڈیسن کی زبان میں سرکمسٹینشیل سپیچ. سکیزوفرینیا کا ہال مارک، نشانی پکی سکیزوفرینیا کی. جواب کچھ، سوال کچھ. ٹھیک ہے، سارے قادیانی غور سے سنو، نہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ. وہ نہ جاننے والوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے قادیانیوں میں 90% ایسے لوگ ہیں جو اپنے عقائد سے بالکل ناواقف ہیں. صرف ان کی خاطر میں نے فیصلہ کیا کہ میں انہیں ثبوت دوں گا. آپ نے مجھے تبلیغ کی، مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کی کتابیں پڑھوں. میں ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی حقیقت کیا ہے. ڈیریلمنٹ، دی پرسن سڈنلی سوئچز ٹاپک وداؤٹ اینی لاجک اور سکوی. یہ دیکھیں مرزا قادیانی میں یہ ہے. وہ تو جی ٹاپک پر رہنا تو دور کی بات ہے، وہ تو ابھی کچھ کہہ رہا ہے تبھی کچھ کہتا ہے، 2 منٹ میں بدل جاتا تھا. پھر دیکھیں ایک سب سے بڑا ہال مارک، اس کی میں آج آپ کو مثالیں دکھاؤں گا.
اس کو کہتے ہیں نیولوگزم. دیکھیں یہ دائرہ، یہ ایرو جس لفظ پر اس وقت ہے وہ ہے نیولوگزم. دی کریشن آف نیو ایڈیوسنکریٹک ورڈ، پاگلوں کی ایک بہت بڑی نشانی. دیکھیں ہر چیز مرزے میں موجود ہے. میں کہتا ہوں آگے اس کتاب میں لکھا ہے کہ 5 کیٹیگریز میں سے 2 کیٹیگری موجود ہوں کسی میں تو اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے کہ وہ پاگل ہے، وہ ناقابل علاج مہلک ترین ذہنی بیماری اسکیزوفرینیا میں مبتلا ہے. مرزا غلام قادیانی پر 5 کی 5 کیٹیگری فٹ ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں اور ہم باتیں بنا رہے ہیں، نہ ہم آپ کو مرزا غلام قادیانی کی اپنی تحریریں دکھا کر، آپ سب لوگوں قادیانیوں، آپ کی بڑی بدقسمتی ہے کہ مرزا لکھ کر چھوڑ گیا ہے کہ وہ پاگل ہے. آپ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے. نیولوگزم، اس کی مثال دیکھ لیں. وہ کہتا ہے جی میرے پاس آئل آیا، کسی نے نہیں سنا آئل کسے کہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں بار بار آنے والے کو کہتے ہیں اپنی طرف سے میں تعویلیں کرنے کی اتنی عادت پڑ گئی کہ ہر چیز کی تعویل، جو چیز کی تعویل جس دن کسی چیز کی کرنے کو نہ ملے تو ایک نیولوگزم کریٹ کر لیتا تھا. پاگل ہے نا. اس کے بس میں نہیں تھا کہ ایسا نہ کرے. اس نے ایسا کرنا ہی کرنا تھا، چاہے اس کو گلے میں رسی ڈال کے کھونٹے سے لٹکا دو تب بھی وہ ایسا ہی کرتا. آئل کس نے سنا؟ مجھے وہ کتاب دکھاؤ قادیانیوں جس میں لکھا ہے کہ آئل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے. آپ کو ریفرنس دکھائیں گے پھر بات کریں گے. پھر آپ کو میں نیولوگزم، آپ نے حرف یاد رکھنے ہیں: گرینڈیوسس، پیرانوئڈ سائیکوسس، نیہلسٹک ڈیلوژن، ایروٹومینک ڈیلوژنز، ٹھیک ہے، سرکمسٹینشیل سپیچ، ٹینجنشیل سپیچ، ڈی ریلمنٹ اور نیولوگزم. یہ جی وہ فیچرز ہیں اسکیزوفرینیا کے جو کسی میں ہوتے ہیں، لیکن مرزے میں ہاؤس فل ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یہ دیکھیں. اب ہم آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں. یہ لیجئے جی، پہلی بات ہے کہ قرآن پاک میں یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے. ہم آپ کو وہ آیت بھی دکھا دیں گے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ابھی 1 منٹ میں پہلے ہم آپ کو وہ آیت دکھا دیتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں جی، وہ آیت دیکھ لیں قرآن پاک میں کیا لکھا ہے. یہ آیت سورہ ابراہیم کی ہے، آیت نمبر 4 ہے، بسم اللہ کے ساتھ آیت نمبر 5 ہے. سورہ ابراہیم میں لکھا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. یہ میں نے سرخ رنگ کر دیا ہے اس حصے کا جو میں آپ کو خاص طور پر دکھانا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ہم نے وما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجا رسولوں میں سے کوئی، الا سوائے بلسان قوم ہی جب آ جاتا ہے نا عربی زبان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے اس جس کا ذکر پہلے کیا جا رہا ہے. بے لسان یعنی زبان میں، اس کی بولنے والی زبان. جیسے قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میں نے اسے زبان کے اعتبار سے آسان کر دیا. قادیانی کہتے ہیں نہ جی نہ، یہ اس کی تو تمہیں سمجھنا پڑے گا، اس کی تو تعویل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. قادیانی کہتے ہیں نہیں جی میں تو تعویل ہی کرنی ہے. قادیانی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جو جاننے والے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ ہے. آپ کہیں گے انہیں ڈر نہیں لگتا؟ نہ جی، انہیں کہاں ڈر لگنا، وہ ملحد ہیں. مرزا طاہر ملحد تھا. یہ آپ کا مرزا مسرور جو بولنے سے قاصر ہے، اور مطلب لوگ تو اس کو گدھا کہتے ہیں. اب میں کیا کروں، میں تو ذاتی طور پر کسی کو ایسا کہنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اس میں ہیں ساری ایسی باتیں. وہ بھی ملحد ہے. انسان کا خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ملحد ہو جائے.
تو پھر آپ کہتے ہیں پھر اللہ پھڑ کیوں نہیں لاندا، چپیڑ کیوں نہیں مار دونا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک چھٹی دی ہے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک. اس کے بعد یہی قرآن پاک میں لکھا ہے آپ سب کو وہ اکٹھا کر لے گا اپنی طرف. اور یہ الگ ٹاپک ہو جائے گا، اس پر میں بات نہیں کرتا ابھی. دیکھیں یہ قرآن پاک میں لکھا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے آج تک کسی قوم میں ایسا رسول نہیں بھیجا سوائے اس کی اپنی زبان میں. اپنی زبان میں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ انہیں کلیئرٹی کے ساتھ بتائے، انہیں صاف صاف بتائے کہ پیغام کیا ہے. دیکھیں نا، جو زبان میں پیدا ہوا بولتے ہوئے، اور آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو زبانوں میں مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مختلف زبانوں میں الہام کیا، ان کی اپنی زبان ہے. اللہ تعالیٰ تو قادر زبانیں، اور جس زبان میں بھی اللہ تعالیٰ نے الہام یا وحی بھیجی وہ اس زبان کی اعلیٰ ترین شکل تھی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ کسی نے اپنے بچوں کو عربی پڑھانی ہو تو وہ قرآن پاک ہی پڑھاتے ہیں، کیونکہ عربی زبان کی اعلیٰ ترین مثال قرآن پاک ہے. ہم آپ کو کہیں گے اتنی لمبی لمبی باتیں کیوں کر رہا ہوں میں؟ یہ دیکھ لیں جی، آپ کو آپ کے قادیانیوں اپنے نبی کی بات دو. پہلی بات، اس کے الہام ہے عربی، پنجابی، ہندی، انگریزی جو اس کو سرے سے نہیں آتی تھی، عبرانی، فارسی. مرزے کی اپنی زبان پنجابی، سکھوں کی زبان پنجابی، ان کے اوتاروں کی زبان پنجابی، ان کی مذہبی کتاب کی زبان پنجابی، مرزے کی زبان پنجابی. مرزے کے الہام 90% لکھائی ہندی اور اردو، باقی الہام عربی، ایک دو پنجابی میں، ہندی، انگریزی، عبرانی، فارسی. آپ مجھے بتائیں، یہ جو قادیانیت پر آپ لوگ یقین رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی اللہ کا نعوذ باللہ نبی ہے یا مہدی ہے یا مسیح موعود ہے، آپ تو کہتے ہیں، آپ کو تو یہ انہوں نے گولی دے رکھی ہے، یہ لولی پاپ دے رکھا ہے آپ کو کہ ہمارا قرآن بھی وہی. اگر آپ کا قرآن وہی ہے تو قرآن پاک کے تو یہ بالکل 100% خلاف ہے. قرآن پاک کے تو یہ 100% خلاف ہے. نہیں تو مجھے ایک کتاب لا دو مرزا قادیانی کی پنجابی میں. وہ تو قرآن پاک اگر کوئی حصہ پڑھ سکتا تھا تو وہ بھی پنجابی میں پڑھتا تھا. اور آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کو قرآن پاک کا کوئی خاص حصہ یاد ہی نہیں تھا. اس نے کبھی نماز کی امامت نہیں کی. لیکن اس ایک بات پر میں مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کے اس قادیانیوں سے الگ ہو جاؤں گا، کیونکہ جو قرآن پاک کی صریح خلاف ورزی ہے، حکم خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ایسا نبی بھیجا ہو جس کو الہام یا وحی اس قوم کی زبان میں نہ کی ہو. اس کی وجہ بھی بیان کر دی. قرآن تو بہت جامع کتاب ہے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ پہنچ جائے. اور مرزا تو الہام بھی غلط. اب میں آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں مرزا کے الہام. یہ دیکھیں جی، علی لما سبقتنی، کوئی الہام نہیں تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ تھے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. اس میں اس نے ایڈ کر دیا ایلیوس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس کو نیولوگزم کہتے ہیں، جو ابھی حال مارک تھا، بہت بڑی نشانی سکیزوفرینیا کی ہے. کرشن جی ردر گپا کلیم کرتا ہے کہ میں مسلمانوں کا نبی ہوں، پھر کہتا ہے نہیں جی اگر تم نے مسلمان نہیں ہونا تو کوئی بات نہیں، میں کرشن بھی ہوں. ذہنی بیماری کی علامت گرینڈیوسس، اور اللاجیکل گرینڈیوسس اللاجیکل ہوتا ہے. جو پاگلوں میں ایک گرینڈیوسس ہوتا ہے، جیسے آپ کی بہت بڑی امپائر ہو، جیسے امریکہ کے صدر کو گرینڈیوسس تھا جو پچھلے والا تھا، اس کی بہت بڑی بزنس تھی، بلینئر تھا. سمجھ میں آنے والا گرینڈیوسس تھا کہ میں تو صدر بھی ہوں امریکہ کا، میں تو بلینئر بھی ہوں، بہت امیر بھی ہوں. تو اس کا گرینڈیوسس کی ایک لاجک تھی اس کے پیچھے. مرزے کے گرینڈیوسس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے. یہ سکیزوفرینیا کا گرینڈیوسس ہے.
کہتا ہے میں کرسچن بھی ہوں. ہے کرسچن جی ردر گپال, پھر آپ کو گولی دے رہا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں, میں تو عیسیٰ ابن مریم کی سیکنڈ, اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو وہ دکھا بھی دیا. کہتا ہے میں موسیٰ بھی ہوں, عیسیٰ بھی ہوں, ہارون بھی ہوں, داؤد بھی ہوں, سلیمان بھی ہوں علیہ السلام. وہ جو سارے انبیاء کو, پھر کہتا ہے جری اللہ فی الانبیاء. میں کہتا ہوں جو شخص اس فریز کو یوز کرتا ہے یا اس کا کوئی حصہ یوز کرتا ہے, خدا کی قسم وہ پاگل ہے. اور کم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پاگل کر دے گا, کیونکہ یہ الہام نہیں ہے, یہ ایک پاگل کی وافلنگ ہے. جری اللہ حلول انبیاء, جس میں سارے نبی حلول کر گئے. یہ پاگل پن کی تصدیق ہے مرزا قادیانی کی. خیر, پھر آپ دیکھیں قسم 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 یہ کیا ہوتا ہے جی, آپ کو پہلے بھی ہم نے بتایا تھا. ایسے بے شمار اگزامپل ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے. پھر جی 3 استرے عطر کی شیشی کر لو صاحب, تو چلیں اب آپ کو ہم یہ دیکھیں. مرزا نے کہا کہ خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا. اب آپ کو بتایا ہے گرینڈیوسس کی یہ ایک مثال ہے, کیونکہ مرزا مذہبی ڈائریکشن میں اس کا تھوڑا بہت علم تھا اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا. آپ یہ نہ سمجھے, میں آپ کو دکھاؤں گا وہ کتابیں بھی جو اسکیزوفرینک لوگوں نے لکھی ہیں. مرزا قادیانی سے کہیں بہتر کتابیں لکھی ہیں, انہوں نے تو ٹیکنیکل بکس لکھ چھوڑی ہیں. کہتا ہے خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب, حلمی, تلخی اور شرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا. اس حالت میں میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں. یہ بڑی ٹپیکل اگزامپل ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا گرینڈیوسس کی, کیونکہ اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ارے نہیں تو میرا جھلک تک نہیں دیکھ سکتا. مرزا کہتا ہے میں خدا بن گیا. یہ آپ لوگوں پر ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. یہ پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا, پھر یہ آپ کو ابھی بتایا. کہتا ہے جری اللہ فی حلل انبیاء. آپ ہی حساب کریں, آپ کون سا حلل انبیاء چاہتے ہیں. دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا. گرینڈیوسس, اسکیزوفرینیا. اگر وہ نبی ہوتا تو اس کے دل میں دوسرے انبیاء کی عزت ہوتی. ایک مرتبہ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک جن دیکھا ہے مسجد نبوی میں. میں نے اسے کچھ نہیں کہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنوں پر حکومت کی طاقت تو میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کو دی تھی. حالانکہ اگر میرے آقا مولا کہتے کہ مجھ میں ہر وہ طاقت ہے, ہر وہ خوبی ہے جو تمام انبیاء میں تھے, میں خدا کی قسم مان لیتا. لیکن وہ تو اللہ کے نبی تھے نا. انہوں نے کہا نہیں, مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی بات کہ میں جنوں پر حکومت کروں. آپ لوگ تو جنوں کو مانتے ہی نہیں ہو جن کا خدا تعالیٰ میں ذکر ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. آپ تو قرآن پاک کا صریح انکار کرتے ہو. ہم تو وہ ہیں, مسلمان تو وہ ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. تم تو قرآن پاک کے منکر ہو. آپ کو تو قرآن کا نام لولی پاپ کے طور پر انہوں نے منہ میں ڈالا ہوا ہے. قرآن پاک کا حکم ہے سورہ مزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. قرآن پاک کو بالکل ٹھیک سے اس کے مخرج, اس کے لفظ, اس کی ادائیگی سب ٹھیک ہو. حکم خداوندی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. لیکن آپ کا تو خلیفہ بھی غلط پڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھانے کے لیے ثبوت رکھے ہوئے ہیں. یہ اللہ نے آپ کو دکھانے کے لیے ثبوت رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں, جھوٹے ہیں, جھوٹے ہیں. وہ نہ جاننے والے قادیانی بہن بھائیوں, آپ انہیں فوراً چھوڑ دیں. نہ اپنی عاقبت خراب کریں, نہ اپنی دنیا خراب کریں. یہ دیکھیں جی,
یہ میں نے آپ کو پہلے نہیں دکھایا تھا. یہ روحانی خزائن جلد 3 ہے, فتح اسلام ہے. میں آپ کو یہ اسپیشل گرینڈیوس اسپیشل ڈیلوژن کی مثالیں دکھا رہا ہوں. وہاں پر یہ بھی لکھا ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بالکل مر گیا. آپ کو ڈیلوژن کے شروع میں ہی وہ دکھایا تھا, آپ کہتے ہیں, تو آپ کو میں اس کی جھلک پھر دکھا دیتا ہوں جو میں نے آپ کو شروع میں دکھا دیا تھا. یہ دیکھ لیں آپ کہ ڈیلوژن کے کانٹیکٹ آئیڈیاز ڈیلوژن آف بلیف اور ریفرنس جو ہیں, اور اس میں ایک ایسا ڈیلوژن تھا نیہلسٹک ڈیلوژن جو ہے نا, کامن بزار بلیف ہوتا ہے نیہلسٹک ڈیلوژن. یہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں, آپ ان کو یاد رکھیں تو, یا ویڈیو پیچھے کر کے دیکھ لیں آپ. یہ نیہلسٹک ڈیلوژن جو ہے, ون از ڈیڈ, ونس باڈی از بریکنگ ڈاؤن اینڈ ون ڈز ناٹ ایگزسٹ. آپ کو اس کی مثال دی تھی, سیڑھی سے اوپر جاتا ہوں لگتا ہے مر جاؤں گا. یہ نیہلسٹک ڈیلوژن کی دوسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں سے آپ لوگ وہ جو کہیں کہ میں اپنی طرف سے بولتا ہوں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیو. میں اپنی طرف سے کچھ نہ, اگر مرزے میں ذرا سچائی ہوتی تو میں پہلے اس کا ماننے والا ہوتا. وہ تو سچائی تو دور کی بات ہے, مرزا قادیانی تو شدید لاعلاج ذہنی مہلک ترین ذہنی بیماری کا شکار تھا. اس جگہ یہ عجیب قصہ لکھنے کے لائق ہے کہ ایک دفعہ مجھے علی گڑھ میں جانے کا اتفاق ہوا, اور مرض ذوف دماغ کی وجہ سے, جس کا قادیان میں بھی کچھ مدت پہلے دورہ رہ چکا تھا, میں اس لائق نہیں رہ گیا تھا کہ زیادہ گفتگو اور کوئی دماغی محنت کر سکتا ہے. یہ جی وہ آپ کو دکھایا پچھلی ویڈیو میں کہ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی تک چڑھتے لگتا ہے موت آ جائے گی. یہ دیکھیں جی, یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے, اور کہتے ہیں ابھی میری یہی حالت ہے کہ میں زیادہ بات کرنی یا حد سے زیادہ فکر و غوص کی طاقت ہی نہیں رکھتا. پاگل, میں کہنا ہے پکا پاگل. دیکھو کتنا میچ ہے اس بیماری کا, حرف سکیزوفرینیا کا اس پر پورا اترتا ہے. یہ دیکھیں جی, یہ آپ پڑھ لیں, اسی صفحے کے آخر میں لکھ رہا ہے. اور مولوی صاحب کو کہا, کسی مولوی نے اسے کہا کہ تم تو تقریریں کرتے ہو تو آ جاؤ تقریر کرو. کہتا ہے مولوی صاحب کو کہا بھی گیا کہ انشاءاللہ اسلام کی حقیقت بیان کی جائے گی, لیکن بعد اس کے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے روک. اب دیکھو اس کا خدا تعالیٰ پر میں نے کہا نا گرینڈیوسس سیدھا اللہ تعالیٰ پر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کیوں روکے گا, تو تے پاگل ہے. سارے پاگل یہ کہتے ہیں. ہم اس کو پاگل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ہر بات جھوٹی, اس کا ہر اعلان جھوٹا, اس کا ہر کشف جھوٹا, ہر چیز کی اسے تعویل کرنی پڑتی ہے. کہتا تھا ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے. پھر آپ کے پاگلوں نے, اور مرزے کو اس کی تعویل نہیں آئی, آپ کے پاگلوں نے اس کی تعویل کر دی کہ اس کا مطلب ہے کہ فتح مکہ جیسی فتح ہوگی اور فتح مدینہ جیسی فتح ہوگی. یعنی وہ کہتا ہے میں میری موت ہوگی, انہوں نے موت کا مطلب فتح کر دیا. انا للہ و انا. آپ ایسے مینیفیسٹ پاگل جو ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے اس فرقے میں جو لوگ جاننے والے ہیں ان میں سے اکثر سکیزوفرینک ہے. جیسے عطاء المجید راشد سکیزوفرینک ہے, جیسے وہ مبشر کالوں جو ہے آپ کا مفتی اعظم, وہ سکیزوفرینک ہے. ورنہ وہ کیوں کہتا کہ قبر میں قادیانیوں سے 2 سوال پوچھے جائیں گے. پہلا سوال, چندہ دیا تھا تاکہ وہ مرسڈیز خرید لیں اور اپنی عیش و عشرت کریں اور عورتوں کے ساتھ زنا کر لیں. چندہ دیا تھا اور تبلیغ کی تھی تاکہ اور بھی بکرے آتے رہیں, پھنسا کے لاتے رہیں تاکہ ہمارا تو کاروبار بڑھے. یہ جو کچھ کرتے ہیں, پیسہ جو ان کو ملتا ہے آپ سے جو چھینتے ہیں زبردستی, اس کو اپنے کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں. ان کی ذہنی حالت جاننے والوں کی اتنی خراب ہے کہ انہوں نے اپنے ذہنوں کو کنونس کر لیا ہو کہ اللہ کا نعوذ باللہ کوئی وجود نہیں ہے. یہی ہے جو اس دنیا میں ہے, الہاد, ملحد. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پر اللہ کا یقین ہو اور آپ پھر ایسی حرکتیں کرنا شروع کریں. دنیا کتنی دیر کر لیں گے, کتنی دیر آپ زندہ رہیں گے. وہ جو بڑی عمر کے ہیں, سوچیں ان کو اپنی پچھلی زندگی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ لگتا ہے. آپ کو کل کی بات لگتی ہے, آپ بچے تھے اور اسکول میں جاتے تھے, آج بڑھاپے میں اور ٹانگیں قبر میں. یہی لکھا ہے قرآن پاک میں.
کہ جو مومن ہوں گے، سورہ طٰہٰ کے آخر میں لکھا ہے، ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے کہ ہم اس دنیا میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ کیسے ایسی باتیں کر سکتا ہے کہ جناب چندہ دیا تھا، تبلیغ کی تھی، حالانکہ ایسا نہ بزرگوں نے نہ کہا نہ انبیاء نے کہا، اور اس نے خود ایجاد کی ہے یہ بات. اس کو غلام رسول راجکی نام کا ایک ملحد تھا جس کو یہ کہتے تھے انہوں نے بعض کریکٹر کریٹ کر رکھے ہیں. یہ دیکھا، یہ بھی ان کی دماغی خرابی کا نشان ہے. کریکٹر کریٹ کر غلام رسول راجکی جو بڑا ولی قسم کا آدمی تھا، سب سے بڑا ولی تو قاضی یار محمد تھا جو مرزے کو پیچھے سے انگلیاں دیتا تھا، جس نے اسلامی قربانی نام کی کتاب لکھی جسے آپ بسون کرتے پھرتے ہو. کچھ سوچو. یہ دیکھیں جی، یہ نیہلسٹک ڈیلوژن کی اگزامپل ہے. کہتے جی اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا، مجھے یقین ہے کہ چونکہ میری صحت کی حالت اچھی نہیں تھی اس لیے خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ زیادہ مغز خواری کر. دیکھو لفظ کیسے یوز کر رہے ہیں، مغز خواری. بد فطرت انسان تھا مرزا، بدتمیز. آپ کو آج اس کی بڑی غلیظ بھی تحریریں دکھائیں گے، ساری میں دکھا نہیں سکتا، ہم سے پڑھی نہیں جاتی ہیں. آپ لوگ پڑھا کرو، اپنی ماں بہن کو بھی سنایا کرو، وہ جاننے والوں کو کہہ رہا ہوں. ویسے سناتے تو جو اپنی سکی بیٹی سے زنا کر سکتا ہے، اس سے آگے کی تو بات ہمارے تصور میں نہیں آتی، آپ لوگوں کو پتا ہوگی. کسی جسمانی بلا میں پڑھوں اس لیے اس نے واز کرنے سے مجھے روک دیا. ایک دفعہ اس سے پہلے بھی ایسا ہی اتفاق ہوا تھا کہ میری ضعف کی حالت میں ایک نبی گزشتہ نبیوں میں سے مجھے کشفی طور پر ملے. سن لو جی، نیہلسٹک ڈیلوژن میں ایک اور ڈیلوژن شامل ہو گیا جس کو ہلوسینیشن کہتے ہیں. ڈیلوژن کے ساتھ اس کو ہلوسینیشن بھی ہوئی تھی کہ مجھے ایک نبی ملا اور اس نے مجھے بطور ہمدردی اور نصیحت کے کہا. یہ آگے سے آپ بھی پڑھ لینا. دیکھا یہ جی آ گیا. آپ کو بتایا تھا نا سومیٹک ہلوسینیشن بھی ہوتی ہیں، یہ ہلوسینیشن کی ایگزامپل ہے. اب سومیٹک ہلوسینیشن ایسے ہوتی ہے کہ اس کو کچھ ہو جائے نا، پہلے اس کو پتہ نہیں لگتا اصل بات کیا ہو رہی ہے، اور پھر کبھی کبھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ کہتا ہے یہ ہو رہا ہے. جیسے کہتا تھا میں مارا گیا، میرا چلا نہیں جاتا، مجھ سے تو اللہ تعالیٰ نے میرا دماغ کام نہیں کرتا، یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، فلان ہو گیا، آنکھیں نہیں کھولتا، دائیں نظر نہیں آتا، بائیں نظر نہیں آتا، ایسا ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی یونیک اگزامپل ہے جو آپ نے ہمارے لیے چھوڑ دی ثبوت کے طور پر. کہتے ہیں آپ کے ایک بچے نے آپ کی واسکٹ کی ایک جیب میں ایک بڑی اینٹ ڈال دی، یعنی فل سکیل اینٹ، دیکھ لو بھئی یہ سائز کی اینٹ، ایسی اینٹ. آپ جب لیٹتے تو وہ اینٹ چپتی، کئی دن ایسا ہی ہوتا رہا. یہ جو جاننے والے قادیانی ہیں، نہ جاننے والوں سبق حاصل کرو. ایک اتنی موٹی 2 کلو کی اینٹ بندہ جیب میں لے کر گھوم رہا ہے کئی دن تک. میں نے نہیں لکھا، آپ کی کتاب میں لکھا ہے. براہین احمدیہ طبع 4 صفحہ نمبر 53. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے وہ لے کر گھومتا رہا. یہ آپ کی دوسری کتب میں بھی لکھا ہے. ایک دن اپنے ایک خادم کو کہنے لگے میری پسلی میں درد ہے. اب دیکھو اینٹ لے کر کئی دن گھوم رہا ہے. ایک ملازم کو کہتا ہے بھی پسلی میں بڑا درد ہو رہا ہے. اب سوچو، اے نبی، ہے نبی، نبی. پاگلوں، میں نے بڑے پاگل سنے، بڑے پاگل دیکھے، لیکن مرزا قادیانی اپنی مطلب ہاؤس فل ہے اس پر. میں کہتا ہوں جتنا فٹ سکیزوفرینیا کا ڈائگنوسس اور ایس ایس ڈی کا ڈائگنوسس مرزا قادیانی پر بیٹھتا ہے آج تک کسی نے، اور ثبوت مرزا قادیانی لکھ کر دے گیا ہوا ہے. ایک دن اپنے خادم کو کہنے لگے میری پسلی میں درد ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز چبھتی ہے. وہ حیران ہوا اور آپ کے جسد لعین پر ہاتھ پھیر کر پھیرنے لگا، اس کا ہاتھ اینٹ پر جا لگا. ہاں، سرپرائز سرپرائز. جھٹ جیب سے نکال لی اور دیکھ کے مسکرائے. بڑے دن بعد پتا لگا. وارے
اور فرمایا کہ چند روز ہوئے محمود نے میری جیب میں، اور پھر بتا دیا کہ ڈالی کس نے تھی. بھئی اس کی تعویل کرو، قادیانی سب مل جل کر بیٹھو، ایک بورڈ بٹھاؤ. آپ میری باتیں جب تک سوشل میڈیا رہے گا لوگ انشاءاللہ سنا کریں گے. اب دیکھیں جی، میں نے آپ کو کہا تھا نا ٹینجنشیل سپیچ. ٹینجنشیل مطلب دماغ الٹے رخ کام کرتا ہے. یہ جی روحانی خزائن جلد 8 ہے، صفحہ 161 ہے، نور الحق حصہ الاولیٰ. یہ مرزا نے نہیں اسے حصہ الاولیٰ کہا اور نور الحق کہا، یہ اس کو اس کے ایڈوائزر بتاتے تھے جن کو سکیزوفرینیا کم لیول پر تھا. اور یہاں وہ جاہل کچھ تھے جو اس کے پیچھے ہاں ہاں کرتے پھرتے تھے، جن کا کوئی علم نہیں تھا، زیرو علم تھا. تو یہ جی آپ مجھے بتائیں، آپ نے کسی پر لعنت بھیجنی ہو تو آپ کہتے ہیں لعنت ہو. بہت ہی لعنت بھیجنی ہو تو پنجابیوں میں مشہور ہے، وہ کہتے ہیں تیرے تے لکھ لعنت. عربوں نے لعنت بھیجی ہو تو وہ کہتے ہیں جتنے کائنات کے ذرے تجھ پر اتنی لعنتیں. یہ میں تمام لعنتیں ان پر تو موجود ہیں جو جاننے والے قادیانی ہیں نا، اور نہ جاننے والے مجھے معاف کر دیں، انہیں میں نہیں کہہ رہا. لیکن مرزا قادیانی تو پاگل تھا نا، سکیزوفرینک، ٹینجنشیل تھاٹ، ایسی سوچ جو ہٹ کر ہے، یعنی جس کا نارمیلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب مرزا نے بیٹھ کے لکھنا شروع کیا لعنت نمبر. دیکھیں یہ میں نے 501 سے شروع والا صفحہ نکالا، 6-7 صفحے بڑے ہوئے ہیں، اور یہ گیا ہے جی 501 سے لے کے 738 تک. یہ جی 738 تک. اب مرزا قادیانی، میں یہ نہیں کہتا کہ تو لعنت نہ بھیج لعنت، ہمیں کیا ہے، کبھی پاگلوں کی لعنت بھی پڑی ہے کسی پر. لیکن مرزا تو پاگل پن کا ثبوت چھاپ کے چھوڑ گیا ہے نا. اب ایک شخص آپ سوچیں جس کے پیشاب نکلا ہوا ہے شلوار میں، جس کی پخانے سے بھری ہوئی پیشاب ہے، جس نے گرم کوٹ پہنا ہوا ہے، جولائی اگست کا مہینہ ہے، 50 سے 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا ٹیمپریچر ہے، بعد پانی ابل جاتا ہے، 2 منٹ میں کپڑے سوکھ جاتے ہیں، اور مرزا قادیانی بیٹھا پسینے سے بھرا، بو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں، اوپر سے صبح کی فیم کی گولی کھائی ہوئی ہے زود جام عشق کے نام پر، اور پھر ٹانک وائن پی ہوئی ہے، پھر اور بھی قسم کی وائن وہ پیتا تھا، اور پھر برانڈی بھی وہ پی لیتا تھا. تو یہ ٹن ہو کر یہ شخص بیٹھا ہوا ہے. اسے کسی نے کہا کہ تو پاگل ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا علاج کیا کرنا چاہیے. صحیح دماغ کہتا چلو چھوڑو، سارے نبیوں کو پاگل کہتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ پاگل نہیں ہوتے، تو وہ اس کو بھول جاتا یا جو بھی ہوتا. نہ جی یہ تو مرزا تھا، سکیزوفرینک، سومیٹک سمپٹم ڈس آرڈر والا، SSD والا، مراک، ہسٹیریا، سائیکوسس، بائیپولر ڈس آرڈر، سب کچھ، ہر ایک کی نشانیاں موجود ہیں. وہ لکھ رہا ہے جی لعنت نمبر 1، لعنت نمبر، اور مرزا 1000 تک لکھتے لکھتے اس کو شام تو پڑ گئی ہوگی. دیکھو نمبر، یہ اس کی کتاب کا صفحہ ہے، آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اس کا نام ہے ٹینجنشیل اور سرکمسٹینشیل سپیچ، اور یہ بیہیویئر بنا دیا اس نے اس کو. یہ سکیزوفرین، یہ صفحہ اکیلا سکیزوفرینیا کی کنفرمیشن کے لیے بہت کافی ہے. آپ کی جماعت میں ڈاکٹر بھی ہیں، مجھے پتا ہے، ان میں کوئی سائیکیٹرسٹ بھی ہوگا. آپ کی جماعت میں بعض ایسے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے PhD کر رکھی ہے، 1-2 ایسے ہیں میں جانتا ہوں، امریکہ میں تو ڈیفینیٹلی ہیں. آپ کے کچھ ڈاکٹروں نے ریسنٹلی قادیانیت کو چھوڑ دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے بات کی ہے. اور آپ کے ایک قادیانی ڈاکٹر نے، جس نے آپ کو لاکھوں ڈالرز دیے، اس نے مجھے خود بتایا ہے کہ میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہ تھا، میں نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں تھا میں کس کو فالو کر رہا.
یہ آپ کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے. اب آپ ڈھونڈ تو لوگے کون سے ڈاکٹر ہیں جو آپ کو چھوڑ گئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے چھوڑ گئے ہیں آپ کو, کیونکہ وہ آدمی جو یہ ثبوت دیکھ لیتا ہے اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دجل میں پڑا رہے. اس کے دل میں تو غصہ بھر جاتا ہے کہ آپ نے اس کو اتنا عرصہ دھوکہ کیوں دیا. اور آپ کا وہ جو سکیزوفرینک مبشر کالو ہے وہ کہتا ہے یہ دعا ہے. ہاں جی سارے قادیانی یہ دعا 1000 مرتبہ تو سنت کے طور پر لکھا کرو. وہ جاننے والے قادیانیوں کو کہہ رہا ہوں. ایک صحیح الدماغ شخص اگر مرزا قادیانی ہوتا تو ایک ہی دفعہ کہتا تھا لکھ لعنت اس پر جس نے مجھے ایسا کہا. چلو ہم مان لیتے ٹھیک ہے جی ذرا لوز ٹیمپر ہے, پاگل نہیں ہے, لیکن یہ تو پاگل پن کا ریٹن پروف چھوڑ گیا ہمارے لیے. اب آپ کو ہم اس پر اور کچھ نہیں کہیں گے. لو جی نبی کا یہ سارے قادیانی زور زور سے پڑھا کرو. یہ جی مرزا قادیانی نماز کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ نماز اگر آپ نے بالکل صحیح پڑھنی ہے نا تو ایسی ہونی چاہیے. یہ آپ زیادہ میں پڑھ نہیں سکوں گا, ایسے بہت سارے صفحے ہیں. یہ 190 سے شروع ہوتا ہے اور آگے چلتا ہی جاتا ہے. روحانی خزائن جلد 21, زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے. یہ وہی کتاب ہے جس کے پیش لفظ میں اس نے لکھ دیا تھا کہ میں نے تو کہا تھا 50 کتابیں لکھنے کو, لیکن لکھی 5 ہی. 5 اور 50 میں ایک نقطے کا فرق ہے, اس لیے 5 سے 50 کا وعدہ پورا ہو گیا. کوئی صحیح الدماغ شخص یہ کہہ نہیں سکتا. لوگ کہتے تھے کہ مرزا دھوکے باز ہے. نہیں, مرزا پاگل تھا, سکیزوفرینک تھا, اس کو ایس ایس ڈی تھی, میرام تھا, میراک تھا, سائیکوسس تھا, بائی پولر ڈس آرڈر تھا. نام لو سائیکیٹری مہلک ترین ذہنی بیماریوں کی, سب مرزے پر پوری اترتی ہیں. مرزے نے اس لیے لکھا, اس کے بس میں ہی نہیں تھا کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے. اسے تو لوگ نورے کی میں نے خود کتاب پڑھی, میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا, اس کے سکے بیٹے نے مجھے کہا کہ میرا باپ تو مرزے کو بہت سمجھ. میں نے اسے جب یہ باتیں کہی نا, یہ جناب وہ اب فوت ہو چکے ہیں, لیکن وہ ملک صاحب ایک نام کے ایک آدمی ہیں, وہ جانتے ہیں ان کو, وہ اس باتوں کی تصدیق کرتے ہیں. جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہی باتیں وہ سب کو بتاتے تھے. تو وہ آدمی کو میں نے جب کہا کہ یہ کیوں, کہتا ہے میرا باپ تو سمجھاتا تھا مرزے کو کہ نہ لکھو, لیکن وہ بھڑک جاتا تھا. ایک نبی تو خیر ہم نے ڈسکارڈ ہی کر دیا ہوا ہے. اب تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مرزا صحیح الدماغ انسان تھا کہ نہیں تھا. نبوت تو ختم. اب یہ دیکھ لیں, وہ نماز کو ڈسکرائب کر رہا ہے, وہ جس کی اس نے کبھی امامت نہیں کی. اور پھر ایک اور مشابہت خشوع اور نطفہ میں ہے, اور یہ کہ جب ایک شخص کا نطفہ اس کی بیوی یا کسی عورت کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس نطفہ کا اندام نہانی کے اندر داخل ہونا اور انزال کی صورت, خیر یہ آپ پڑھ لینا. وہ کہتا ہے کہ جی سیکس کرو, جو مزہ سیکس میں ہے وہی نماز میں ہے. کسی کو نماز کا پتہ نہیں نا تو وہ زنا کر لے. بس یہ مرزے کا پیغام ہے آپ کو. پھر آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں ہماری نماز بھی وہی, ہمارا روزہ بھی وہی, ہمارا قرآن بھی وہی, ہماری عید بھی وہی, ہمارا کلمہ بھی وہی. تو ہم مسلمان کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ تو انہوں نے آپ کو فرنٹ بنا کے دیا ہوا ہے. جیسے پیشاب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگا رکھا ہے, پیشاب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگا رکھا ہے. وہ اسلام تو نہیں ہو گیا. آپ اندر جا کے کوئی اتنی بدبو آئے گی آپ کو اس میں سے. پیشاب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگا رکھا ہے. یہ ہے جی آپ ہی پڑھ لینا کہ جب کہ اپنی بیوی سے انسان صحبت کرتا ہے کبھی حرام طور پر, جب کہ انسان کسی حرام کو, اور
آپ پڑھ لینا جناب، آپ نے ایسی گرافک ننگی باتیں کہیں نہیں پڑھی، اور پھر وہ نیوگ کی بھی بات کرتا ہے، پھر وہ شاعری بھی ایسی کرتا ہے. ہمارے پاس تو اتنی ایگزامپلز ہیں، آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہم نے بڑے غور سے ڈھونڈ ڈانٹ کے مائکروسکوپ لگا کے یہ صفحہ ڈھونڈا ہے. نہ پاجی، اے صفحہ تو ہمیں ایسے کئی صفحے آرام سے مل جاتے ہیں. یہ آپ پڑھو تو جو جاننے والے قادیانی وہ تو ایسا کرتے ہوں گے، کیونکہ ان کے ہاں ان کا تو خلیفہ اپنی بیٹیوں سے زنا کرتا تھا. آپ کو کیا بتائیں آپ. یہ لو جی، یہ اگلی اگزامپل، آپ اس سے پہلے یہ دیکھ لیں. اچھا، یہ والی، یہ جی اسلامی قربانی ہے، آپ کو بتایا صفحہ نمبر 12 ہے. یہ قاضی یار محمد نے لکھی، جو مرزے کے پیچھے انگلیاں دیتا ہوتا تھا. آپ کو قاضی یار محمد کے بارے میں بتاؤں، اس نے قادیانیت چھوڑ دی تھی، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کی یہ کتاب اون نہیں کرتے. وہ جب مرزا محمود آیا تو اسے تو اس کے سامنے بڑا ہوا تھا، اسے تو پتا تھا یہ کیا خرافات چیز ہے. جو 16 سال کی عمر میں 13-14 سال کی لڑکی جو قاضی ظہور الدین اکمل کی تھی، جو کہتا تھا، جس نے لکھی کہ اگر جس نے دیکھنے ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کے دیکھے قادیاں میں مرزا غلام کو، اس طرح کی اس نے لکھی نا. اس کی سکی بیٹی کو 13-14 سال کی عمر میں مسجد مبارک کے اوپر آپ کے دوسرے 2 نمبر کے خلیفے محمود نے اس سے زنا کیا، ریپ کیا اس کو. اس نے یہ بڑا مشہور ہوا، ہم نے نہیں اس کی تصدیق کی، اس کی تصدیق آپ کے سکیزوفرینک نبی نے کی. اس نے بورڈ بٹھا دیا. پھر نصرت جہاں ان کے پاس گئی، کہی کہ میری عزت ہے میرے لڑکے کو. انہوں نے پھر کہا کہ جی شہادت کم ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ نہیں جی 4 گواہ پورے نہیں ہوئے، 1-2 کی نہیں چلتی. اور لڑکی کا میڈیکل کروا لیتے، وہ تو کنواری لڑکی تھی 13-14 سال کی. نہ، یہ تو قادیانی ہے. اور جب امتل رشید سے زنا کیا 9-10 سال کی عمر میں مرزا دانی نے، تو امتل ہے اس کی ماں نے، جو میاں منان نور حکیم نورے کا بیٹے جو تھے، انہوں کی بہن تھی، اس نے شکایت کی ایک صحافی سے اور ایک پارلیمنٹیرین سے. تو نصرت جہاں نے مرزا محمود کے کہنے پر اس کو زہر دے کر مار دیا. اور اتنی دردناک اس کے حالات لکھے ہوئے ہیں. جب وہ مر رہی تھی تو کہہ رہی تھی چل تو معافی مانگ لے، باقیاں کرو. ایسے لوگوں کو تم پیروی کرتے ہو. آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہیں. یہ دیکھیں جی، حضرت مفتری ماؤد نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی، یعنی کہ جیسے عورت مرد کی وہ کہانی لکھ رہا تھا نا نماز. دیکھیں مرزا میں ایک کمپنسیٹری فنامنا تھا، وہ ٹوٹل نہ مرد تھا. اور جو سکیزوفرینک ہوتے ہیں نا، اس کی کمپنسیشن کے طور پر وہ کہتے ہیں میں تو بہت بڑا پلوان مرد. اور پھر سکیزوفرینیا کی نشانی یہ ہے کہ ان کی باتیں بڑی ان لاجیکل، دماغ سے باہر ہو جاتی ہیں، دماغ پھٹ جاتا ہے ان کو سن کے. اگر آپ کو اس آدمی پر ذرا بھی آپ کو اس سے تعلق کوئی ہو تو آپ کا دماغ پھٹ جائے گا نا. کہہ رہا ہے پہلے وہ ڈسکرائب کر رہا ہے عورت مرد کے طوائف کے دوسرے زنا، یہی نماز ہے جی، اسی کا مزہ نماز کا مزہ ہے. ٹھیک ہے، ایسے کسی نے آج تک نہیں کیا، کسی معمولی بزرگ نے بھی ایسا نہیں کیا. اور پھر کہہ رہا ہے کہ آپ جی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا. یہ اس کے کمپنسیٹری فنامنا، یہ مرزے کی طاقت سے باہر ہے. اب آپ قادیانی کہتے ہیں نہیں جی مرزے نے، یہ تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہے کتاب کو. حالانکہ قاضی یار محمد اس کا سب سے بڑا یار غار تھا مرزا قادیانی کا، انگلیاں دیتا ہوتا تھا، مرزے نے کبھی اس کو روکا بھی نہیں تھا. آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. یہ مرزے پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے. میں آپ کو بتاؤں مرزا نے نہ صرف ایسا کہا بلکہ اس سے کہیں زیادہ کہا ہوگا. آپ لوگوں نے تو بڑی کاٹ چھانٹ کے بعد یہ ثبوت چھوڑے ہیں. چلے جی، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 106 حقیقت الوحی. یہ جی آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں. اب ہم آپ کو آخری جو لکھا ہوا تھا، ہم نے آپ کو ہر چیز کی مثال دے دی جو اس صفحے پر لکھا ہے.
یہ اسپیشل ڈیلوژنز ہیں، اسپیشل ڈیلوژن. اگلی دفعہ ہم اور بات کریں گے، وہ پارٹ 4 ہوگا پاگل پن کا مرزے کے. نیولوگزم میں نے آپ کو کہا تھا لفظ یاد تھا. نیولوگزم ہوتا ہے نئے نئے لفظ ایجاد کرنا. دیکھیں جی، اس نے لکھا ہے میرے پاس آئل آیا اور اس نے مجھے چن لیا. اب آئل کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس نے ایک ایجاد کیا جی آئل آیا، اور اپنی انگلی کو گردش دی اور یہ اشارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آ گیا. مرزے کے ذہن میں، پاگل ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارے مسلمانوں کے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، تو جب نبوت ختم ہو گئی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آ نہیں سکتے. اور اس نے اپنی کتابوں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں حوالہ دکھایا تھا کہ یہ بالکل ممتنع ہے، بند ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں. اور یہ ابھی سنڈے کے روز آقا کے غلام پر بھی میں نے وہ ریفرنس دکھایا تھا. تو اس کے دماغ میں ایک کنفلکٹ تھا پاگل پن کا. نبی کے دماغ میں کوئی کنفلکٹ نہیں ہوتا کہ کسی فرشتے نے آنا ہے. نبی اور رسول جب آتا ہے نا تو ایک ہی فرشتے تشریف لاتے ہیں. تمام انبیاء نے ایسا ہی کہا ہے، صرف اسلام میں نہیں بلکہ تمام مذاہب جو ہیں ان کے انبیاء کے پاس ایک ہی فرشتے تشریف لائے. ان کا نام سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے. وہ ان کا درجہ انبیاء کا درجہ ہے. اور میں آپ کو 100% یقین سے بتاتا ہوں جبرائیل علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا قطعی منع نہیں ہے. وہ اب بھی تشریف لاتے ہیں. لیکن مرزا کے لیے کیوں آتے؟ مرزا تو جھوٹا تھا اور پاگل تھا نا. جھوٹا تو ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک پاگل پن اور پھر اس کے پاگل پن کی مینیفیسٹیشن کا جھوٹ، وہ بڑی خطرناک بیماری کی علامت ہے. تو کہتے ہیں میرے پاس آئل آیا اور اس نے مجھے چن لیا. اب مرزا نے دیکھ لیں آپ نے، اس نے لکھا نہیں ہوا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے. جاءنی آئل، ٹھیک ہے، جاءنی آئل وختار، اور مجھے چن لیا. دیکھیں نیچے کسی نے ایک حاشیہ لکھا جاتا ہے، ایک کسی نے، یہ دیکھیں یہ حاشیہ نہیں ہے، یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے نا آپ سب سے نیچے، یہ قادیانیوں نے خود لکھا ہے، منہ، ٹھیک ہے، یہ قادیانیوں نے خود لکھا ہے، یہ مرزے کا حاشیہ نہیں ہے. مرزے نے بعض چیزوں حاشیہ میں لکھی لیکن یہ نشان مرزے کا. کہتے ہیں اس جگہ آئل خدا تعالیٰ نے جبریل کا نام رکھا ہے اس لیے کہ بار بار رجوع کرتا ہے. آئل کا مطلب رجوع کرنے والا قطعی نہیں ہوتا. کسی لغت کی کتاب سے دکھا دو. یہ قادیانی نے خود نہ جاننے والے قادیانی کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہے. میں قادیانی کو چیلنج کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی کسی کتاب سے ایک احرام ایسا نکال کر لے آؤ جس کے بارے میں چلو مرزا نے جھوٹا کہا، پاگل پن میں کہا، کیسے بھی کہا، یہ لکھا ہو کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کے یہ خدا کا پیغام دیا. ہے ہی نہیں. اس کے ڈس آرگنائز تھاٹس ہیں. مرغی الہام کر رہی ہے، ٹچی ٹچی کر رہا ہے، حفیظ کر رہا ہے. پھر اس کا ذہن اتنا پاگل تھا اسے بھول جاتا تھا فرشتوں میں میل فیمیل نہیں ہوتے. کہتا ہے سکینہ نام کا فرشتہ آ گیا. اس کو کہتے ہیں ڈس آرگنائز تھاٹ. آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا تھا نا، وہ صفحہ دوبارہ دیکھ لینا. اس پر ڈس آرگنائز تھاٹ کا ایک بہت بڑا چیپٹر یہ ہے، ڈس آرگنائز تھاٹ کی کلاسک ایگزامپل، اور ساتھ میں یہ نیولوگزم کی بھی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے. اور اب دیکھ لیں جلاش. یہ جلاش کی فوٹو دیکھ لو قادیانی، یہ تمہارا خدا ہے. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 203 تحفہ گولوڈویا. جو بھی اس مضمون کے لکھنے کے وقت خدا نے مجھے مخاطب کر کے کہا، فرمایا کہ جلاش خدا کا ہی نام ہے. یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے کہ اب تک میں نے اس کو اس صورت پر قرآن اور حدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت. مرزا خود ڈیفائن کر رہا ہے کہ نیا لفظ ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی لغت میں نہیں ہے. اسے لوگوں نے کہا ہوگا یہ لاش خوش. میں نے مرزا کو بتاتا ہوں یہ ہے کتاب میں،
یہ پاگلوں کی کتاب میں ہے، جس میں میڈیسن کی وہ کتاب جس سے ہم پاگلوں کو ڈائگنوز کرتے ہیں، جس سے پاگلوں کی تشخیص کرتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے نیولوگزم۔ پاگل نئے نئے ان سنے لفظ ایجاد کرتا ہے، اور ایسے بہت سارے پاگل ہیں، ایسے ایسے لفظ ایجاد کرتے ہیں آپ حیران پریشان رہ جائیں گے۔ یہ تو مرزا کتابوں میں لکھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیں جی، نیولوگزم کی ایک اور مثال آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ کالا اور کالو عربی الفاظ ہیں۔ آپ جی کسی عربی کتاب سے کالا کالو لے آؤ، کہتے ہیں اس کے معنی ہے نگاہ رکھنے والا، اور یہ بھی اس کے ساتھ لکھا ہو کہ نگاہ رکھنے والا، یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے۔ نیولوگزم، پاگل پن، اس نے لفظ کو نئے معنی بنا دیے۔ کالا کا مطلب بلیک ہوتا ہے ہندی زبان میں، کالو جو کالے رنگ کا، اس نے اس کا معنی بدل دیا۔ یہ ہے ڈس آرگنائز تھاٹ اور نیولوگزم کا مرج کیا ہوا صورت۔ دیکھیں نیچے پیغام لکھا ہوا ہے کسی نے کہ اگر کسی قادیانی کے پاس جواب نہ ہو تو شرمسار ہونے سے بہتر ہے کہ گندے مذہب پر 4 حرف پھینک کر اسلام میں۔ میرا آپ کو بڑا مخلصانہ مشورہ ہے، اور میں کسی بھی قسم کے اناد، کسی بھی قسم کی دشمنی اور کسی بغض کی وجہ سے رب العزت کی قسم آپ کو یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں بالکل آپ کو سنسیئرلی بتا رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی انتہائی مہلک دماغی بیماری کا پیدائشی یا بچپن سے شکار تھا۔ یہ ایک لوگوں نے کاروبار بنا لیا ایک پاگل کے گرد، لیکن اس کے پاگل پن کو تو نہیں چھپا سکتے نا۔ اس سے کہیں بہتر کذاب اسود انسی اور مسیلمہ کذاب تھے، جن کے ساتھ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو فیصلہ دیا وہی اس پر لاگو ہے۔ تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہو کہ میں بہت قریب ہوں، شارک سے بھی قریب ہوں۔ ثبوت یہ ہے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے میں پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار اور میں قبول کروں گا۔ آپ کو میری بات کے بارے میں کوئی بھام ہے، کوئی شک ہے، تو آپ خدا تعالیٰ سے پوچھ لیں۔ اس کا اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کے بعد اگلی کس کے ساتھ آئیں گے۔